تو اب وزیر اعلیٰ صاحب کی میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو کاش کوئی بہتر چاہے بیوروکریسی کی ٹیم ملی ہوتی یا سیاستدانوں کی ٹیم ملی ہوتی تو شاید آج یہ ایشوز نہ ہوتے. تو وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب کی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب سے وزیر اعلیٰ بنا ہے مجھے نہیں یاد کہ اس شخص نے کوئی 5 گھنٹے بھی پراپر نیند کی ہوگی جو سورسز بتاتے ہیں. ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے یا 100 ٹینشنیں ہوتی ہیں, 100 چیزیں ہوتی ہیں. جب اقتدار ملتا ہے وہ ایسے سونے پر سہاگا نہیں ہوتا, کانٹوں کی سیج ہوتا ہے. اور اتنا انسان کہتا بھی ہے کہ یار ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے, کچھ اچھا ہو, لیکن ٹیم نہیں ہے تو کوئی اچھا کام کرتا بھی ہے تو وہ دوسرے اس میں چل جاتا ہے. جس میں نے کہا بی ٹیفٹا ہے یا دوسرے اسکالرشپ ہے, وہ کوئی اچھے نہیں گئے. وہ جو ایک اچھا کاز تھی وہ بھی بری ٹیم کی وجہ سے وہ چیز خراب ہو گئی. آج شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی, کوئٹہ انہوں نے جام کیا ہوا تھا اور بڑا مظاہرہ کیا. اس میں کوئی تعداد شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں جے یو آئی ایک حقیقت ہے, ایک بڑی اسٹرینگتھ ہے ان کی, لیکن الحمدللہ کوئی بڑے ہم اس نے نہیں دیکھا, کوئی بڑے بڑے ایسے واقعات ہوں وہ اتنے نکلے ہوں, لیکن مدرسہ رجسٹریشن یا دوسرے پر ان کی غیرت بہت زیادہ جاگ جاتی ہے کہ اگر ریاست ایک مدرسہ رجسٹر کرانا چاہتی ہے کہ ہاں بھائی یہ مدرسہ آپ رجسٹرڈ کرائیں, اس کا یہ نام ہے, اس کو فنڈ کہاں سے آتا ہے, اس میں طالب علم کون کون ہیں, بیرون ملک سے کتنے آئے ہوئے ہیں, خرچہ کیسے چلتا ہے, تو یہ میرے خیال میں یہ ریاست کا حق ہونا چاہیے نا. اب اس کو اتنا واویلا بنانا سمجھ سے بالاتر ہے. یہ جب ترامیم آئی اس وقت بھی مولانا صاحب نے کافی غصہ منایا. ابھی جب بلوچستان حکومت یہ کر رہی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ مدارس بند کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو بالکل مدارس بند بھی نہیں کرنے چاہیے, ان کی رجسٹریشن پراپر طریقے سے ہونی چاہیے, یہ بھی ہم یہ کہتے ہیں. اب ایک بات کہی گئی کہ وزیر اعلیٰ جا رہا ہے یہ یا وہ, تو عاصم کرد گھیلو صاحب بھی جب فل فرنٹ پہ آ جائے اور کہے کہ ہاں یہ زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ 2.5 سالہ معاہدہ ہے اور ہمارا ہوا ہے, ہماری اعلیٰ قیادت یعنی نون لیگ اعلیٰ قیادت نے ان کو بتایا ہے, تو اس کا مطلب ہے جب ماما گھیلو جو ہے وہ اگر کھل کے بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دیئر از سم تھنگ فشی. اور سنا ہے وہ خود کو بھی ریپریزنٹیٹیو سمجھتا ہے وزارت اعلیٰ کا. چیزیں مجھے یاد ہے جام کمال صاحب بہت مضبوط وزیر اعلیٰ تھے, ان کی ایون جو اس وقت کی مقتدرہ تھے اسے ڈائریکٹ رابطے تھے, لیکن نیچے والوں نے کام خراب کیا اور نیچے جو لوگ تھے وہ انہوں نے کہا کہ بس جام صاحب, حالانکہ جام صاحب بہت پولائٹ تھے موجودہ والے کی نسبت, اور جہاں تک ہماری بات ہے ہم نے اس وقت بھی کیس فیس کی ہے, ہم آج بھی کر رہے ہیں, ہماری پرسنل جنگ نہیں ہے. لیکن یہ جو آتے ہیں جو بھی یہاں حکمران بنتا ہے وہ اس چیز کو پرسنل لے جاتا ہے اور ہمیں عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ہم قانون اور آئین کے مطابق بات کرتے رہیں گے, سوالات اٹھاتے رہیں گے. جو فریڈم آف سپیچ ہے, جو ہم ایز اے معمولی سے صحافی کی حیثیت سے جو ہمارا فرض ہے وہ ہم نبھاتے رہیں گے, چاہے کوئی بھی ہو, جتنا بھی زوراور آدمی آئے, ہم اپنے کام سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, مجھے کہتے ہیں مقبول احمد, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق. آج ہم بات کریں گے کہ بھائی وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب تشریف لا چکے ہیں پہلے, اور ایک نیا سٹائل میں آئے ہیں کہ آیا عمرے پر گئے ہیں یا کوئی اپنے بال جو پہلے میرے خیال میں کوئی ایگزوسوم وغیرہ کرا رہے تھے یا ابھی نوبت اس سے ہٹ کے چلی گئی ہے, تو بالوں کی وجہ سے ان کا جو ہے نا اپنے بال جو ہے نا وہ کرا دیے, یا پھر عمرے سے آئے ہیں. باہر تو گئے ہوئے تھے, یا دبئی گئے ہوئے تھے یا سعودی, لیکن اگر عمرے پر اکثر جاتے رہتے ہیں, اچھی بات ہے, خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں. ہوپ سو کہ اپنا جو وہ ہے وہ مزید لچک بھی پیدا کریں گے اور کوشش کریں گے مزید انسانیت کی خدمت کرنے کی بھی. تو سب سے پہلے تو وہ گئے, ادھر سے آئے وزیر اعلیٰ بلوچستان گئے امیر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پہ, ان سے ملاقات کی اور مدرسہ رجسٹریشن کے حوالے سے جو بلوچستان میں صورتحال چل رہی ہے. آج شٹر ڈاؤن ہڑتال تھی, کوئٹہ انہوں نے جام کیا ہوا تھا اور بڑا مظاہرہ کیا. اس میں کوئی تعداد شک نہیں ہے کہ بلوچستان میں جے یو آئی ایک حقیقت ہے, ایک بڑی اسٹرینگتھ ہے ان کی, لیکن الحمدللہ کوئی بڑے ہم اس نے نہیں دیکھا, کوئی بڑے بڑے ایسے واقعات ہوں وہ اتنے نکلے ہوں, لیکن مدرسہ رجسٹریشن یا دوسرے پر ان کی غیرت بہت زیادہ جاگ جاتی ہے. مائنز اور منرلز ہو یا دوسرے واقعات ہوں اور انسانی حقوق کے ایشوز ہوں, وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کی غیرت اس طرح نہیں جاگتی. ہم کہتے ہیں کہ کوئی بھی وہ ہو, یقیناً مدارس سے بہت بڑے وہ خدمات بھی ہیں, اور مدارس کے جو مفتی ہیں, حقیقی
جو خدمات دے رہے ہیں ان کو سلام بھی ہے، یقیناً انہوں نے اپنی زندگی اسلام کی خدمات کے لیے وقف کی ہوئی ہے، لیکن ساتھ میں ہم ریاست کو بھی یہ حق دیتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے کہ اگر ریاست ایک مدرسہ رجسٹر کرانا چاہتی ہے کہ ہاں بھائی یہ مدرسہ آپ رجسٹرڈ کرائیں، اس کا یہ نام ہے، اس کو فنڈ کہاں سے آتا ہے، اس میں طالب علم کون کون ہیں، بیرون ملک سے کتنے آئے ہوئے ہیں، خرچہ کیسے چلتا ہے، تو یہ میرے خیال میں یہ ریاست کا حق ہونا چاہیے نا۔ اب اس کو اتنا واویلا بنانا سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ جب ترامیم آئی اس وقت بھی مولانا صاحب نے کافی غصہ منایا، ابھی جب بلوچستان حکومت یہ کر رہی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ مدارس بند کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو بالکل مدارس بند بھی نہیں کرنے چاہیے، ان کی رجسٹریشن پراپر طریقے سے ہونی چاہیے، یہ بھی ہم یہ کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بے لگام ہو جاؤں، حکومت بھی یہ چاہتی ہے رجسٹر کر کے بس اپنے طریقے سے ہانکتے رہیں ہر چیز کو، یونیورسٹی کو بھی، سیاسی جماعتوں کو بھی، دوسرا کو بھی، اور جو پارٹیاں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم بھی اپنے طریقے سے ہی نظام چلاتے رہیں۔ تو قانون اور آئین دونوں طرف سے الحمدللہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ تو اب وزیر اعلیٰ صاحب کی میں یہ کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو کاش کوئی بہتر چاہے بیوروکریسی کی ٹیم ملی ہوتی یا سیاستدانوں کی ٹیم ملی ہوتی تو شاید آج یہ ایشوز نہ ہوتے۔ تو وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی صاحب کی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب سے وزیر اعلیٰ بنا ہے مجھے نہیں یاد کہ اس شخص نے کوئی 5 گھنٹے بھی پراپر نیند کی ہوگی، جو سورسز بتاتے ہیں۔ ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے یا 100 ٹینشنیں ہوتی ہیں، 100 چیزیں ہوتی ہیں، جب اقتدار ملتا ہے وہ ایسے سونے پر سہاگا نہیں ہوتا، کانٹوں کی سیج ہوتا ہے۔ اور اتنا انسان کہتا بھی ہے کہ یار ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے، کچھ اچھا ہو، لیکن ٹیم نہیں ہے تو کوئی اچھا کام کرتا بھی ہے تو وہ دوسرے اس میں چل جاتا ہے، جس میں نے کہا بی ٹیفٹا ہے یا دوسرے اسکالرشپ ہے، وہ کوئی اچھے نہیں گئے، وہ جو ایک اچھے کاز تھی وہ بھی بری ٹیم کی وجہ سے وہ چیز خراب ہو گئی، تو وہ جو محنت ہے وہ انسان حیران ہوتا ہے۔ اور دوسرا سی ایم صاحب کو اتنا بھی پتہ ہوتا ہے کوئی فائل جاتی ہے وہ انٹینشن بھی سمجھ جاتا ہے اور اپنے کومنٹس بھی اسی انداز میں دیتا ہے، لیکن وہی ہے کہ ٹیم اچھی نہیں ہوگی فیصلے اچھے نہیں ہوں گے۔ تو ماڈل جو ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک بات کہی گئی کہ وزیر اعلیٰ جا رہا ہے یہ یا وہ، تو عاصم کرد گھیلو صاحب بھی جب فل فرنٹ پہ آ جائے اور کہے کہ ہاں یہ زرداری صاحب کو بھی پتہ ہے کہ 2.5 سالہ معاہدہ ہے اور ہمارا ہوا ہے، ہماری اعلیٰ قیادت یعنی نون لیگ اعلیٰ قیادت نے ان کو بتایا ہے، تو اس کا مطلب ہے جب ماما گھیلو جو ہے وہ اگر کھل کے بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دیئر از سم تھنگ فشی، اور سنا ہے وہ خود کو بھی ریپریزنٹیٹیو سمجھتا ہے وزارت اعلیٰ کا۔ میں نے کہا بھائی ابھی ایس ایم بی آر ہیں تو ان کی جو وہ نہیں ہو رہی، تو جب سی ایم بنیں گے تو ان کی کیا کیا خواہشات ہوں گی۔ خیر، تو نون لیگ اپنا چاہ رہی ہے، لیکن نون لیگ کا کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ اب تو یہ ہے نا کہ ایک ٹرانسفارمیشن ہونی چاہیے وزارت اعلیٰ کی، چلو ایک سے گئے دوسرے، نون لیگ کا کینڈیڈیٹ انوار الحق صاحب شاید صحبت پور والے جو ہے نا سلیم صاحب پہ وہ کریں، اور ایاز صادق بھی شاید یہ چاہیں کہ سلیم صاحب آئیں، لیکن سلیم صاحب کیا جو وزارت داخلہ نہیں چلا سکتا وہ وزارت اعلیٰ کیسے چلائے گا؟ اب شعیب نوشیروانی صاحب ہیں نون لیگ میں، ایک معقول نام ہے، وہ بھی پچھلے وزارت داخلہ کا ایکسپیرینس لے کے مجھے نہیں لگتا کہ وہ وزارت اعلیٰ کے لیے خود کو پیش کریں گے۔ تو صادق سنجرانی صاحب کی بھی باتیں چل تو رہی ہیں، وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ درمیان میں جس طرح یاد ہوگا اس وقت پی ٹی آئی پیپلز پارٹی وہ ان کی وہ تھی اور صادق سنجرانی درمیان میں سے جو ہے نا چھوٹے صوبوں پر نوازشات کے نام پہ اس کی لاٹری نکل گئی اور چیئرمین سینٹ بن گئے۔ تو اس 3-4 پہ چیئرمین سینٹ بنا ہے یار، وہ 104 سیٹیں ہوتی تھی سینٹ میں اس وقت غالباً، تو ادھر تو 65 کا ایوان ہے، تو ان کا وزارت اعلیٰ کے لیے وہ کہنا کہ باپ پارٹی کو ضم کریں گے نون لیگ میں، تو وہ نہ بھی کریں تو وہ اگر یار لوگوں نے زوراور لوگوں نے کہا کہ صادق سنجرانی وزیر اعلیٰ ہے تو وہ آ سکتا ہے، لیکن یہ اتنی چیزیں اتنی ایزی نہیں ہوں گی کیونکہ وفاق میں بھی نون لیگ مقتدرہ اور پیپلز پارٹی میں بڑی کشمکش چل رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اپنا جو گورننس ماڈل ہے اس کو تھوڑا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا لچک دکھانے کی ضرورت ہے۔
اور ابھی جو میں نے کہا کہ یہ گئے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھے، تو کون ساتھ تھا ان کے ساتھ؟ یہ اکیلے گئے تھے؟ غفور حیدری صاحب تھے، مولانا غفور حیدری صاحب، مولانا صلاح الدین صاحب اور اسجد محمود جو مولانا صاحب کے بیٹے ہیں وہ ساتھ تھے۔ تو آپ کو تو پتہ ہے مولانا صاحب جو کھری کھری سناتا ہے، تو وزیر اعلیٰ کو سنائی ہوں گی کہ آپ یہ کر رہے ہو، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی آرگومنٹیشن دی ہوگی کیا رجسٹریشن سے کیا مسئلہ ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ بھائی ہم رجسٹر کرتے ہیں، ہم بند نہیں کرتے، کیمرہ لے کے جائیں، سمپل۔ آج اگر اے آئی سے حاضری ہو سکتی ہے تو اے آئی کے تھرو یا لائیو یہ ہے کہ یہ مدرسہ ہے، یہ چل رہا ہے، بند ہم اسے نہیں کر رہے، ہم نے اس کا محتمم ہے یا جو بھی ہے اس کو کہا ہے آپ اپنا مدرسہ رجسٹر کریں اور لوگوں کا بتائیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی چلا ہوا ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ مدرسے سے عسکریت پسند ریکروٹ ہو رہی ہیں یا بن رہے ہیں دوسرے، اب جے یو آئی والے پھر سکول کالجز اور یونیورسٹیوں کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں دونوں صحیح ہیں، دونوں صحیح ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا مارجن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں نگرانی ہونی چاہیے پراپر۔ تو اس میں نے کہا وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک لیول ہوتا ہے، کیلیپر ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کا جانا مولانا کے صاحب کے پاس خوشائند ہے، اچھی بات ہے، جانا بھی چاہیے۔ ایشو تب بنتا ہے جب کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، وہ چلتا رہتا، لیکن اگر یہ اپنے 2-3 لوگ ساتھ لے جاتا، اب مولانا کی سخت باتیں تھیں، اب ہر بات وزیر اعلیٰ جواب دے، یہ صحیح نہیں ہوتا۔ جو ٹیم ہوتی ہے وہ وہی کاؤنٹر کر رہی ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کوئی بات کرتے ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب 1 مین آرمی بنے ہوئے ہیں، بس گئے، پھر اس لیے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوا اور آج پورا کوئٹہ بند تھا۔ اب کوئٹہ بند کرنے کی کیا وہ تھی؟ اب رجسٹر کر دو، لیکن یہ کہیں ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، یہ وہ، بھائی ان کو اعتماد میں لو، رجسٹریشن لازمی ہے، پتہ تو ہو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن یہاں میں کہہ نہیں رہا کہ ایجوکیشن کے ملازم ہیں، گاڑیاں ہیں، پتہ نہیں ہے، ہیلتھ کے ملازم ہیں، گاڑیاں ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کتنے ملازمین ہیں، کتنی گاڑیاں، کوئی پراپر ڈیٹا ابھی تک بن رہا ہے ان کا، اس لیے تو گھوسٹ ملازمین اتنے زیادہ ہو گئے ہیں۔ تو یہاں تو سرکار کے جو 2-2.5 لاکھ ملازمین ہیں وہ ان کے پورے وہ نہیں ہوئے ہیں۔ تو رجسٹریشن ایک امبریلا کے آنا وہ اچھی بات ہے، وہ ریاست کا استحقاق ہے اور وہ ملنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری اس پہ کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے پھر یوسف رضا گیلانی صاحب سے بھی ملاقات کی اور باتیں ہوئیں کہ معرکہ حق میں تاریخ ساز فتح پاکستان نے حاصل کی، فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں انڈیا کے چھکے چھڑائے گئے، قوم نے مشکل وقت میں اظہار یکجہتی کا مظاہرہ کیا، وفاق کی مضبوطی بلوچستان کی ترقی سے جڑی ہے۔ یہ پھر یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا کہ قربانیاں وہاں فورسز دے رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کی یہ تھی۔ بلوچستان کی پیپلز پارٹی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جو وہ پیپلز پارٹی میں ہے موجودہ وقت میں، ایک گیپ ہے۔ ابھی جب حالیہ طور پہ یہ بھٹو صاحب کی وہ منائی گئی یہاں پہ برسی، تو اس پہ کوئی مدعو نہیں کیا گیا، اور ایک بڑا دھڑا یہ چاہتا بھی ہے، ان کی اپنی خواہشات ہیں، اپنا وہ ہے۔ میں نے کہا تھا نہیں اس وقت، یہ کہا گیا کہ زرداری صاحب سے جب ملے تو انہوں نے بہت ساری شکایتیں کچھ انہوں نے لگائیں اور کچھ چپ رہے، اور کچھ انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی کہ خدا نہ خواستہ کل اونچ نیچ ہوتی بھی ہے تو ہماری منسٹری کو کوئی وہ نہ ہو۔ لیکن کیا کہیں کہ یہاں پہ نظام ہے، چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بجٹ بھی آنے والا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بجٹ کے بعد 2.5 سال بھی پورے ہوں گے اور شاید وزیر اعلیٰ چینج ہو، تو کوئی کہتا ہے نہیں وزیر اعلیٰ یہی رہیں گے، کابینہ میں تھوڑی بہت رد و بدل ہو سکتی ہے، یہ تو اب وقت بتائے گا۔ بہرحال وزیر اعلیٰ صاحب اپنی کوشش تو کر رہے ہیں، اور وزیر اعلیٰ نے اپنے یہ حالات ایک دوست کی خاطر یہاں تک لے گیا، نہ بنے ہوئے میں نے کا کینڈیڈیٹ کے وزیر اعلیٰ کے لیے جناب اس نے یہاں پہ بھی مسئلے بنائے، وفاق میں بھی مسئلے بنائے، پھر علی حسن صاحب کی وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش، اور پھر ایک ہی دن میں زیادہ سے زیادہ بجٹ وہ کرنے کی ان کو اس طرح تو وہ نہیں ہے، سندھ میں وہ کام کرتے رہے، اب ایس ڈی پی کو اس طرح وہ نہیں سمجھتے، بجٹ کو وہ اس طرح نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے مسئلے بنتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا باقی جو اس کے ساتھ کام کرنے والے تھے وہ بھی متاثر ہیں۔ تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ بہرحال کوئی بڑے بڑے جو برج ہیں
وہ کہ خوش نہیں ہیں، چیزیں یقیناً پیچیدہ ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب اس سے کیسے نکلتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ابھی تک وزیر اعلیٰ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو میرے ساتھی ہیں یہ شاید میرے سارے بھی خلاف ہو جائیں تو میرا ایشو نہیں ہے. جب تک اسلام آباد یا پارا کے آس پاس میں مضبوط رہوں گا تو شاید یہ میرا کچھ نہ کہیں. اور مقتدرہ کے ایک دو قریبی جو ہیں ان سے میرا یارانہ ہوا تو ایشو نہیں ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب نے بھی کہا یہ سوشل میڈیا کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ وزیر اعلیٰ چینج ہو. ظاہری بات ہے. سرفراز بگٹی صاحب وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے لیے کم، انوار صاحب کے لیے جو ہے نا انہوں نے زیادہ وہ اٹھائی ہیں. اور آج حالات میں اگر کچھ تلخی ہے یا کچھ لوگ ناراض بھی ہیں تو اس میں ایک بڑی ریزن شاید وہ بھی ہیں. لیکن انوار صاحب کی اگر ابھی یہ تو ہے، اگر سلیم صاحب آتے ہیں تو اس میں انوار صاحب کی زیادہ موجیں ہوں گی. پھر اریگیشن میں جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہیں. بہرحال بلوچستان ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، فضا یہاں سے بنائی جاتی ہے. اب ہم یہی کہتے ہیں کہ ریاست کو جو قانون ہے، آئین ہے، یہ مقدم ہے، اس کی پیروی بھی ہونی چاہیے، اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ ہم وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ گورننس ماڈل کو مزید بہتر کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ٹیم کو اچھا بنانے کی بھی ضرورت ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ جو کریں وہی صحیح ہے اور سارے غلط ہے. آج اگر پارٹی کے لوگ بہت سارے ناراض ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ سیاسی لوگ اور کچھ بیوروکریسی کے لوگ ہیں جنہوں نے مسئلے بنائے ہیں. آپ ضرور تعلق بھی نبھائیں، دوستی بھی نبھائیں، لیکن جہاں مسئلے ہیں ان کو بھی ضرور حل کریں اور ایڈریس کریں. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ایشوز بڑھیں گے. اور وزارت اعلیٰ کے منصب پہ بیٹھنا بہت زیادہ برداشت اور تحمل کا وہ ہے. کمزور کو آپ نہ سنیں اور طاقتور کی آپ ہر فرمائش پوری کریں تو ایسا بھی نہیں ہوتا. وہ کمزور جب اتحاد بناتے ہیں تو وہ تلخ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر چیزیں، مجھے یاد ہے جام کمال صاحب بہت مضبوط وزیر اعلیٰ تھے، ان کی ایون جو اس وقت کی مقتدرہ تھے اسے ڈائریکٹ رابطے تھے، لیکن نیچے والوں نے کام خراب کیا اور نیچے جو لوگ تھے وہ انہوں نے کہا کہ بس جام صاحب، حالانکہ جام صاحب بہت پولائٹ تھے موجودہ والے کی نسبت. اور جہاں تک ہماری بات ہے ہم نے اس وقت بھی کیس فیس کی ہے، ہم آج بھی کر رہے ہیں. ہماری پرسنل جنگ نہیں ہے، لیکن یہ جو آتے ہیں جو بھی یہاں حکمران بنتا ہے وہ اس چیز کو پرسنل لے جاتا ہے اور ہمیں عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن ہم قانون اور آئین کے مطابق بات کرتے رہیں گے، سوالات اٹھاتے رہیں گے. جو فریڈم آف سپیچ ہے، جو ہم ایز اے معمولی سے صحافی کی حیثیت سے جو ہمارا فرض ہے وہ ہم نبھاتے رہیں گے، چاہے کوئی بھی ہو، جتنا بھی زورآور آدمی آئے. ہم اپنے کام سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن یہ اپنے کام پر بجائے جو سوالات ہم اٹھاتے ہیں اس کا ازالہ کرنے کی ہمیں عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آپ ہمارے خلاف ہر لیول پہ جائیں، ہر محاذ پہ جائیں، لیکن لیگلی. اللیگلی جائیں گے تو آپ میں اور دوسرے پہاڑ والوں یا دوسروں میں تو کوئی فرق نہیں ہے. تو ہم اگر یہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں ٹھیک کرنے کے بجائے نظام کو تھوڑا ٹھیک کیا جائے. یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے، صوبے کے لیے بھی اچھا ہے اور ملک کے لیے بھی اچھا ہے. اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.